نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم۔ میں بہت مشہور ہوں استاد الحفاظ قاری محمد ریاض احمد صاحب کا کہ جن کے توسل سے آج مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی وجہ سے آج مجھے سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام اور عاشقان رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کریم میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی نازل کرتا کتاب قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کو جبرائیل امین لے کر آئے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو آج مسلمانوں کے پاس ویسے ہی محفوظ اور تحریف سے پاک ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب محفوظ اور تحریف سے پاک نہیں ہے، فقط یہی وہ کتاب ہے جو محفوظ اور تحریف سے پاک ہے، اور پاک کیوں نہ ہو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو پکڑنا بھی ثواب ہے، جس کو چھونا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو سنانا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کو پڑھانے والا مدرس بن جاتا ہے، اس کی تشریح کرنے والا مبلغ بن جاتا ہے، اس کو سمجھنے والا متعلم بن جاتا ہے، اس کو سمجھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس کی تشریح کرنے والا مبلغ بن جاتا ہے، اس کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے۔ ارے نہیں، اس پر عمل کرنے والا ولی اللہ بن جاتا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ تو کوئی غوث جری بنتا ہے، کوئی داتا علی بنتا ہے، کوئی جماعت علی بن جاتا ہے۔ ارے یہی وہ کتاب ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں بڑی ادب سی سنت والی کتاب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پھر اپنے تعارف کو پڑھا تو قرآن اپنے تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ بل هو قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے نازل فرمایا، نازل بِهِ الروح الامین، مجھے روح الامین، مجھے جبرائیل امین لے کر آئے، بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بقدر والی رات نازل کیا گیا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْعَمِيقِ، مشہور مکہ میں نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی أُنزِلَ فِيهِ القرآن، مجھے رمضان کے عظیم مہینے میں نازل کیا گیا۔ میں لا مکہ سے چلا مکہ کی طرف، میں لا زمان سے چلا زمان کی طرف، میں غیب سے چلا شہادت کی طرف، میں حق سے چلا مخلوق کی طرف، میں خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف۔ میری راہ میں کئی رسول آئے، کئی نبی آئے، میری راہ میں فرشتے بھی آئے، میری راہ میں حاملین عرش بھی آئے، سدرۃ المنتہا بھی آئی، ساتواں آسمان بھی آیا،
کی احترام سے میرا دل ناراض تھی اور نہیں تجھے قدر کی آگ تھی، لیکن میں بھلا گیا یہاں تک کہ میں نے مانے ہیرا کی خلوتوں میں رب کا حبیب دیکھا، رب کا یار دیکھا، قطار انوار دیکھا، نور الانوار دیکھا، سید الابرار دیکھا، دونوں عالم کا سردار دیکھا، نبیوں کا سردار دیکھا، امت کا غم خار دیکھا، مجھے اتنا پیارا لگا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، میں اس کے دل میں اتر گیا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سنت اور سیرت کا دیوان نظر آیا، مازاد ہے آنکھیں تو وہ شخص ہے رکے یا نور، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ حضرات قرآن بیماروں کو شفا دینے آیا، قرآن مریضوں کو مسیحا بنانے آیا، قرآن بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے آیا، قرآن بگڑیاں بنانے آیا، قرآن ابو بکر کو صدیق بنانے آیا، قرآن عمر کو فاروق اعظم بنانے آیا، قرآن عثمان کو ذو النورین بنانے آیا، قرآن حسین کو سید الشہداء بنانے آیا، قرآن عربی کو صحابی بنانے آیا، الغرض قرآن بلال حبشی کو دنیا کا سلطان بنانے آیا۔ تلاوت قرآن سے تقدیر بدل جاتی ہے، لکھی ہے کہ لوح پر وہ تحریر بدل جاتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز کے اندر قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار کر اس کی حفاظت کی، جبرائیل امین نے رسول اللہ تک پہنچا کر حفاظت کی، رحمت للعالمین نے امت تک پہنچا کر حفاظت کی، صحابہ نے جانچ کے نذرانے دے کر حفاظت کی، ایران نے خون میں نقبت ہو کر حفاظت کی، مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے حفاظت کی، محدثین نے احادیث کی روشنی میں قرآن کی حفاظت کی، فقہائے امت نے مسائل کا استنباط کر کے حفاظت کی، مبلغین نے تبلیغ قرآن کر کے حفاظت کی، کاتبوں نے قرآن کی کتابت کر کے حفاظت کی، جلد سادہ میں اوراق بند کر کے حفاظت کی، علماء امت نے اشاعت دین کی حفاظت کی، قرآن کرام نے ادائیگی صحت کی حفاظت کی، حفاظ نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی، اللہ مجاہدوں نے قانون قرآن کی حفاظت کی، آج تمام دینی مدارس مکمل علوم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اسی طرح قرآن کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں وہ بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ کیا بات، سلامت رہیے۔ حضرات جن لوگوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدلے، ان کا دین بدلا، ان کا کلمہ بدلا، ان کی اذان بدلی، ان کی نماز بدلی، مگر قرآن قیامت تک محفوظ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کبھی فاسق فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا وہ ظالم ترین انسان ہے کہ جس کی تلوار جو صحابہ کرام کے خون کے قطرے ٹپکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے خدمت لی ہے۔ قرآن کریم کے آباب اس نے لگائے، زبر زیر پیش اس نے لگائے، پرانے رسول خاتم آراب اور مختے نہیں تھے۔ یہ کام حجاج بن یوسف کا مرہون منت ہے۔ جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو یہود کا وفد آیا جس میں یہودی آدم تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اپنے دین کا، اپنے مذہب کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تمہاری آپ سے گزارش ہے قبول کر لیں۔ حجاج نے کہا کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو نبی جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام ایک سفر میں، جس کا ذکر تفسیر سورہ کہف میں موجود ہے،
انہوں نے قیام کیا، رات بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ہماری آپ درخواست مانے ابو کو اتو کر دیں، بار کے نیچے کے نقطے کو اوپر کر دیں اور ایک اور رخنہ بڑھا دیں. ابو کو اتو کر دیں، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا. ابو کا معنی ہے انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اتو کا معنی ہے انہوں نے کھانا دے دیا، تمہاری عزت بن جائے گی، ورنہ ہمارے آبا و اجداد اور قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. تو یہ ہماری درخواست قبول کریں. اجاز تحمل اور بردباری سے نے کہا کہ سامنے مہمان خانہ تشریف رکھیے، میں اپنی ضیافت کرتا ہوں. اجاز اٹھا اور گھر سے تلوار اٹھا آیا. تلوار لے آ کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میں آور ہوں، میں ظالم ہوں، میں جابر ہوں. میری تلوار سے صحابہ کرام کے خون کے قطرے چمکتے تاریخ نہ رکھے ہیں، لیکن جس مقدس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے، اگر کوئی ظالم مجھے اس میں رد بدل کو کہے میں اس کے لیے تجویز کرتا ہوں. حجاج اٹھا، اس نے 10 یہودیوں کو ایک ساتھ میں بیٹھ کر کے ایک ساتھ ان کے سر قید کر دیے. اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک قرآن کی نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے. قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے. قرآن کریم کو دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، قرآن کو پکڑنا ثواب، قرآن کو پکڑنا ثواب، قرآن کو سننا ثواب، قرآن کو سنانا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو پڑھانا ثواب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. ایک وقت تھا جب گھر گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا. اس وقت مسلمانوں کی بچیوں کا یہ حال تھا کہ کتاب ہے جلال القراء شریف، تو شروع درود شریف سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود شریف سے ہوتی ہے. اس کے لکھنے والے مصر کے علاقے کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم گزرے ہیں، جن کا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا، کہ آپ نے پوری کی پوری کتاب درود شریف سے بھر دی. آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو میں نے وہی کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی کہ ایسی کتاب لکھوں گا تو شروع بھی درود شریف سے ہوگی اور ختم بھی درود شریف پہ ہوگی. تو اس نے کہا کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں ایک علاقے میں تھا، میں نے زور یا اثر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا، میں پانی کی تلاش میں تھا. کہتے مجھے کنواں نظر آیا، میں کنویں کے قریب گیا تو وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی. کہتے میں پریشان چلا تھا، وضو کیسے کروں؟ کہتے کہ یہ کنواں ہے اور کنویں کے ساتھ کسی غریب کا کچا سا جڑواں گھر تھا. اس گھر کی چھت پر 7 یا 8 سال کی بچی کھیل رہی تھی. اس میں پریشان کھڑا تھا کہ وضو کیسے کروں؟ بچی نے میری طرف دیکھا تو کھیلنا چھوڑ دیا، کہنے لگی من انتا، آپ کون ہیں؟ کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا نا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں. تو بچی نے کہا چچا پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، کنویں میں ڈال اور رسی نہیں ہے، میں پانی کیسے نکالوں؟ بچی ہنس پڑی اور کہنے لگی چچا انت الذی یصنع علیک الخیر وانت تتخیر لما تخرج به الماء من البر. کہا چچا بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، تیری ولایت کے ڈر کے بستیاں میں بچتے ہیں، نام سے پورا مصر گونج رہا ہے، منہ سے پانی بھی نکلتا. بیٹی شاید سے بڑی بات سمجھی نہیں کہ کوئی میں ڈال رسید دیا، میں پانی کیسے نکالوں؟ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں پھر اللہ کی عزت کی طرف. بچی کہتی ہے چچا میں بتاؤں پانی کیسے نکلتا؟ چچا میں بتاؤں پانی کیسے نکلتا؟ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں وہ بچی کیسے نکلی، وہی سے ڈوب گئی کنویں کی طرف. محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں اس بچی نے کنویں کے اندر ڈھونکا، میں اندازہ نہ کر سکا اس بچی کا ڈوب پہلے پانی میں پہنچا ہے کہ پانی پہلے اچھل کے کناروں سے باہر آ گیا، کنواں فوارہ بن گیا.
بچے نے کہا چچا کر لے وضو. محمد بن سلیمان الجدودی فرماتے ہیں مجھے وضو بھول گیا, میں نے ہاتھ جوڑ لیے, میں نے کہا میری بھائی بتا اتنے کیا مراد ہے, اتنے بڑے رتبے کیسے پا لیے, اتنے بڑے رتبے کیسے پا لیے کہ تیری تھوک کے چند قطرے کنویں میں انقلاب لاتے ہیں اور کنویں کو سوارا بنا دیتے ہیں. کہ بیٹی بتا اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے رتبے کیسے پا لیے. تو بچی پھر مسکرا پڑی, کہنے لگی چچا اتنے بڑے عالم میں یہ بھی نہیں جانتے. کہ بیٹی میں تیرے لفظوں کے قربان جاؤں, تیرے لفظوں کے قربان جاؤں, لگتا تو مجھ سے زیادہ جانتی ہے, بتا وہ کون ہے. بچی نے کہا چچا اگر سننا چاہتے تو سنو. بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا چچا وہ قریب نبی ہے, کہا چچا وہ قریب نبی ہے. کہا چچا میری چھوٹی عمر نہ دے, میرے بڑے وظیفہ دے, میں چھوٹی عمر میں بھی اپنے نبی پر ہر وقت درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں, اٹھتی ہوں پھر بھی درود پڑھتی ہوں, بیٹھتی ہوں پھر بھی درود پڑھتی ہوں, دم بدم اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں. کہا چچا جو زبان اپنے نبی پہ درود پڑھے اس میں کی تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. کہا چچا اب کر لے وضو. محمد بن سلیمان الجدودی فرماتے ہیں میں وضو کرنے کے لیے جھکا تو بچی نے پھر آواز دی, کہنے لگی چچا جانتے کن پر درود پڑھنے سے تاثیریں ملتی ہیں, کن پر درود پڑھنے سے تاثیریں ملتی ہیں. محمد بن سلیمان الجدودی فرماتا ہے بیٹی میرے لفظوں پہ قربان جاؤں, جانتا تو ہوں اور لگتا تو مجھ سے زیادہ جانتی ہے, بتا وہ کون ہے. تو بچی نے پھر پھول جائے, بچی کہنے لگی چچا بنا مشاف البرد الاکبر تعلق بالوحوش فی اذیالہ. کہا چچا وہ قریب نہیں ہے, اگر جنگل میں اترا جائے تو ویسے طریقے جاریاں چاڑ کے اس کی ساری کمرے سے نپٹ جاتے ہیں. کہا چچا وہ قریب نہیں ہے, اگر جنگل میں اترا جائے تو ویسے طریقے جاریاں چھوڑ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لیتے ہیں. کیا کر لے مجھے. محمد بن سلیمان الجدودی فرماتے ہیں میں نے وہی کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا تو شروع درود شریف سے ہوگی اور ختم بھی درود شریف پہ ہوگی. تو آپ نے کتاب لکھی دلائل خیرات شریف. حضرات میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر کے 7 سال کی بچی کا یہ مقام ہے اس کا باپ کیسا ہوگا, اس کی ماں کیسی ہوگی. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, حدیث کا درد دو. اگر آپ چاہتے ہو تو میں دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے, مسافر ہیں ہم بھی مسافر تم بھی, کسی موڑ پر ہوگی ملاقات, فقیر آئے صدا کر چلے دعا صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. ایک بار کلمہ شریفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. عزت